حمداللہ صاحب وہ 26ویں آئینی ترمیم کا تو زہر مولانا صاحب نے نکال دیا تھا، اب 27ویں کی ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ بھی آ رہی ہے، تو وہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی مدد کے بغیر جو ہے وہ شاید آپ اس کا زہر بھی نہ نکال پائیں، اور یہ بھی کیا خیال ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے اب گورنمنٹ کے پاس نمبرز بھی اس کے لیے پورے ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں جب ابتدائی مسودہ آیا اس وقت بھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، اس کے میڈیا ٹاکس موجود ہیں ان کی وزراء کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے 11-14 نمبر کی ضرورت ہے، وہ ہمارے پورے۔ یہ ذکر بلاول نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ JOI نہ ہوتی تو بھی حکومت کے نمبرز پورے تھے، اور یہی بات مولانا صاحب نے بھی کی کہ اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ نہ ہوتے اور وہ چیزیں ہم نہ نکالتے تو بھی حکومت نمبر پورے کر سکتے تھے۔ انہوں نے مولانا صاحب نے خرید کی بات بھی کی کہ خرید لیے جاتے ہیں۔ اگر سوال یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اگر حکومت کی طرف سے آئے گی، ابھی تو نہیں آیا نا، ابھی تو ہوا میں باتیں چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم جب آئے گی، ترمیم کے اندر دیکھیں گے کہ ترمیم کے اندر ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جوٹو کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو، اوپر تو لکھا ہوا ہوگا 27ویں آئینی ترمیم، اندر دیکھیں گے کہ اندر کیا چیز ہے۔ دیکھا نہیں تو مولانا صاحب نے کیسے کہا کہ ان کا باپ بھی نہیں لا سکتا؟ نہیں، وہ تو مولانا صاحب نے اس زاویے میں کہا کہ اگر وہ چیزیں آپ لانا چاہتے ہیں جو ہم نے نکال دی ہے، اگر وہ چیزیں جو آپ لانا چاہتے ہیں جو ہم نے نکال دی ہے، پھر آپ کا باپ نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ مولانا نے یہ بات کی، ٹھیک ہے نا، پھر ہم لڑیں گے، مزاحمت کریں گے، لیکن باپ بھی نہیں لا سکتا، باپ بھی نہیں لا سکتا۔ نہیں، باپ کون ہے؟ پہلے آپ کو نہیں پتا، پہلے باپ کا تعین تو کرے نا۔ نہیں، وہ باپ کسی کا باپ ہوگا، ہمارا باپ تو نہیں ہوگا۔ آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے نا، میں ادھر ہی بات کر رہی ہوں۔ جس کا بھی باپ ہے، کم سے کم مولانا اور جمعیت علماء اسلام کا وہ باپ نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی جمعیت علماء اسلام نے اس کو باپ تسلیم کیا ہے۔ جس نے بھی باپ مانا ہے یا آج اس کو باپ مانتے ہیں یا پرسوں جس نے باپ ان کو تسلیم کیا تھا، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس باپ کے مقابلے میں مزاحمت کی ہے، اس کو تسلیم پچھلے ہفتے آپ کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں آئندہ کا لاہی عمل جو ہے یقیناً وہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا، لیکن خبریں یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ میں فرسٹ 2 جو پوزیشنز ہیں صرف ان سے بات کروں گا، بیچ والوں سے بات نہیں کروں گا، اور انہی سے بیٹھ کے معاملات ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس مجلس میں نہیں تھا، مجھے یہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہاں سے یہ اطلاع ملی۔ آپ کو کہا یہ بات صحیح ہے، جس سے بھی بات کرنی ہے اس بندے سے بات کرنا چاہیے جس کے پاس اختیار بھی ہو اور اقتدار بھی ہو اور فیصلے کی قوت بھی ہو۔ اور یہاں کس کے پاس ہے؟ جس کو سال دی گئی۔ ایک خبر اور ہے کہ مولانا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ اڈیالہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں، اور مولانا صاحب نے یہ جو گزارش کی گئی تھی یا آفر تھی اس کو مسترد کر دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس کا مجھے علم نہیں۔ غلط ہوتی تو پھر JUI اس کی تردید کرتی ہے، اخباروں میں بھی چھپی ہے یہ خبر۔ تو اگر فرض کرے ایک میں بات کروں، ایک آپ بات کرے انافیشلی طور پر، ایک یہ ہے کہ کسی پارٹی کی آفیشل زاویے سے یہ بات آ جائے، پھر ہو سکتا ہے پارٹی اس کی تردید کرے یا تصدیق کرے، لیکن ابھی تک ایسی بات آپ کے علم میں نہیں ہے نا؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ اخباروں میں یہ خبر چھپی۔ میں ایسے سوال پوچھ لیتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اڈیالہ جیل میں خان صاحب یا مولانا صاحب کی ملاقات ہو سکے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی ہے، جب نوبت آئے گی پھر اسی وقت دیکھیں گے۔